السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل بات چل رہی تھی کہ ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، یہاں سے لے کے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک بہت ساری باتیں ہم نے سماعت کی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا ان آیتوں میں کہ یہ آیتیں باخلاص کے حق میں ہیں، یعنی ظاہراً و باطناً ان کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اور ظاہری طور پر وہ ایماندار ہیں، باطنی طور پر ایماندار ہیں۔ اس کے بعد یہ متقین کے حق میں تھا، مومنوں کے حق میں تھا، اور بعد کی دو آیتیں وہ کافروں کے حق میں ہیں، وہ کافر جو کھلم کھلا کفر میں تھے، جن کا ظاہر بھی کفر میں تھا، باطن بھی کفر میں تھا۔ اور اس کے بعد کل کی گفتگو میں کہا گیا تھا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ سے لے کر مسلسل وہ 13 آیتیں منافقین کے حق میں ہیں، نازل ہوئی، جو باطن میں بھی کافر ہیں اور ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ باطن میں کافر تھے، ہاں، لیکن ظاہری طور پر وہ اپنی شباہت مسلمانوں جیسی بنائے ہوئے تھے تاکہ لوگ کنفیوژن کا شکار رہیں، اور لوگ شک و شبہے کا شکار رہیں کہ یہ ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو یا یہ مسلمان ہیں۔ تو وہ اس طریقے سے تو 13 آیتیں ان کے حق میں نازل کی گئی، ان کے بارے میں نازل کیا گیا۔ اب الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اس تعلق سے جو ہے بتایا گیا کہ غیب مصدر ہے یا اسم فاعل کے معنی میں ہے، اور ٹیکنیکل لینگویج ہے۔ مصدر یوں سمجھ لو پارٹیسپل کو مصدر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسم فاعل کے معنی ہے۔ یہ دونوں عربی گرامر کے حساب سے وہ سمجھانا مجھ کو آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا، کیونکہ آپ کو وہ شروع سے ایک لیسن سمجھانا ہوگا تب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو یوں سمجھیے کہ مصدر ہے، اور یا یہ سمجھیے کہ اسم فاعل کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو بات اس تقدیر پر اگر مصدر سمجھیں یا اسم فاعل سمجھیں، اگر اس معنی پر ہے تو اس تقدیر پر غیب وہ ہے جو حواس و عقل سے بدیہی طور پر معلوم نہ ہو سکے۔ غیب اسے کہتے ہیں جو حواس کے ذریعے سے معلوم نہ ہو سکے۔ 5 جو سینسز ہیں ہمارے، آنکھ، کان، ناک اور یہ منہ، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے پہچانا نہ جا سکے، محسوس نہ کیا جا سکے، جو نہ آ سکے ان چیزوں کے ٹچ میں، اسے کیا کہتے ہیں؟ غیب کہتے ہیں۔ اس کی 2 قسمیں، جو نہ آ سکے اس کی 2 قسمیں۔ ایک وہ جس پر کوئی دلیل نہ ہو، وہ غیب جس پر کوئی دلیل نہ موجود ہے، ایک غیب وہ ہے۔ اور یہ جو ہے علم ذاتی ہے، علم ذاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے خاص ہے۔ یہ علم، یہ کسی کو نہیں معلوم، یہ غیب کسی کو نہیں معلوم ہوگا، یہ اللہ سے ہی خاص ہے، اللہ کو ہی معلوم ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا اس علم کو۔ یہ علم غیب خدا، علم ذات علم، اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ذاتی علم ہے اللہ کا، ٹھیک ہے۔ اور یہی مراد ہے جیسا کہ قرآن پاک میں کہا گیا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، ہاں، یا غیب کا علم ہے جس کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی وہ غیب کون سا غیب ہے جو اس کے سوا کوئی نہ جانتا ہو، تو وہ غیب ذاتی علم ہے اللہ کا، وہ کسی کو نہیں معلوم۔ ایک دوسرا، اور ان تمام آیات میں جن میں علم غیب کی غیر خدا سے نفی کی گئی، علم غیب غیر خدا سے، یعنی غیر خدا کو علم غیب نہیں معلوم، جو خدا کے علاوہ ہوں گے انہیں علم غیب نہیں معلوم، اس قسم کا علم غیب یعنی ذاتی جس پر کوئی دلیل نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے خاص ہے، وہ جس پر کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ علم ذات خدا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے وہ علم۔
اس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں، ہم اس کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں، وہ اللہ کے علم میں، اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ غیب کی دوسری قسم وہ ہے جس پر دلیل ہو۔ ایک غیب وہ ہے جس پر کوئی دلیل نہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اور ایک وہ علم ہے جس پر دلیل موجود ہے، اس کی بات ابھی کر رہے ہیں۔ جیسے کہ صانع عالم، عالم کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دنیا کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ غیب معلوم ہے ہم کو، کہ غیب کا علم ہمیں ہے کہ نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی دنیا کو وجود بخشا، پورے کائنات کو وجود بخشا، اللہ تعالیٰ، اس بات کا علم ہے ہمیں، ہے نا؟ ہمیں اس بات کا ہمیں علم ہے کہ اللہ تعالیٰ، ایک قسم وہ ہے جس کا ہمیں کوئی علم نہیں، اس پر ہمارے پاس کوئی پروف نہیں، کوئی ایویڈنس نہیں، کوئی شہادت اور کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، وہ علم ذات الہی اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے خاص ہے۔ دوسرا علم وہ ہے کہ جس پر دلیل موجود ہے، جیسے عالم کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے صفات کیا ہیں؟ وہ رازق ہے، رزق دیتا ہے، مالک ہے، جو ہے وہ تمام چیز کی ملکیت اس کے پاس ہے، اور وہ حی ہے، ممیت ہے، مقیت ہے، غفار ہے، ستار ہے، یہ تمام، بخش دینے والا ہے، عیب پوشی کرنے والا ہے، اس طریقے سے، تو یہ تمام اس کے اوصاف ہیں، اس بات کا بھی ہمیں علم ہے، دلیل بھی موجود ہے، علم بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے نبوات، اس کے اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر کو بھیجا ہے، پیغمبران اعظام کو، رسولان اعظام کو جو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، ان کا بھی علم ہمیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2,24,000 یا انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، یا وقتاً فوقتاً بھیجا، ہمیں ایگزیکٹ تعداد نہیں معلوم، لیکن جن کو بھیجا ان تمام پر ہمارا ایمان ہے، اس کے لیے کیونکہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تو آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول بھیجے، ہے نا، قرآن پاک میں۔ تو کہنے کا مقصد، اور اس کے متعلق احکامات، اس سے متعلق جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہے، یہ تمام چیزیں قرآن سے ثابت ہو رہی ہیں، زبان رسول سے ہم نے سنا ہے، صحابہ کرام نے اس کی خبر دی ہے، ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے علماء نے ہمیں بتایا ہے، تو یہ بات کا تو ہمیں علم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر ریفرنس موجود ہے، دلائل موجود ہے نا؟ سمجھے؟ احکام و شرائع، احکام بھی موجود ہیں، آرڈرز بھی موجود ہیں، شریعت کے اصول قانون بھی موجود ہیں، اس بنیاد پر بھی ہم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور روز آخر اور آخرت کے دن کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہے، آخرت کے دن کے بارے میں پتہ ہے نا، کہ قیامت آئے گی، پھر حشر نشر ہوگا، اور جو ہے مردے اپنی قبروں سے، یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، اور اس پر دلیل بھی موجود ہے، قرآن پاک میں ہے، مالکی یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے، اس کے بارے میں ہمیں ریفرنس مل چکا ہے، دلیل بھی موجود ہے، اور اس کے احوال، بعث، نشر، حساب وغیرہ، جزا، یہ تمام کا علم موجود ہے، اور اس پر دلیلیں بھی موجود ہیں، جو ہمیں معلوم ہے کتابوں کے ذریعے سے، قرآن پاک کے ذریعے سے، حدیث پاک کے ذریعے سے، اللہ کے رسول کے مقدس زبان فیض ترجمان سے جو کلمات ادا ہوئے اس سے ہمیں معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ تمام چیزیں تعلیم الہی سے حاصل ہو رہی ہیں۔ ایک غیب وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں فرمایا، وہ اللہ کے پاس موجود ہے، کوئی دلیل نہیں ہے اس پر۔ ایک وہ غیب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اپنے حبیب کے ذریعے سے کہلوایا ہے، جس پر دلیل موجود ہے، اللہ کے بتانے سے سب کو پتہ چلا۔ تو غیب کی دو قسمیں ہو گئی، کون کون سی؟ ایک تو جو ہمیں پتہ ہے نا، اور اس پر دلیل بھی موجود ہے، اور ایک جو ہمیں پتہ ہے دلیل موجود نہیں، ایک ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ایک پتہ بھی نہیں ہے، دلیل بھی موجود نہیں ہے، بات سمجھے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم دو طرح کا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے، تو ان کو پہلے دل و دماغ ٹھنڈا کر کے سمجھنا چاہیے کہ ہم بھی وہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ذاتی علم ہے وہ خدا سے خاص ہے، خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ علم جس پر ریفرنس موجود ہے، دلائل موجود ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقربان بارگاہ کو بھی بتلایا ہے، اس میں سے اپنے بارگاہ کے جو خاص لوگ ہیں، نبی، رسول، اولیاء کاملین، بزرگان دین، سلف و صالح، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو ایک وہ ہے جس پر دلیل موجود ہے، ایک وہ ہے جس پر دلیل موجود نہیں ہے،
سمجھ گئے؟ ایک اللہ سے خاص ہے اور ایک دلیل کے ذریعے سے ہمیں اور بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے یہ چیز. اور یہاں یہی مراد ہے، یعنی جس پر دلیل قائم ہے وہی مراد ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ آگے دیکھیے، اس دوسری قسم کے غیوب جو ایمان سے علاقہ رکھتے ہیں، وہ غیب جو ایمان سے متعلق ہے، ایمان سے جو ہے وہ اس کا انٹر ریلیشن شپ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ان کا علم و یقین ہر مومن کو حاصل ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ایمان بالغیب کا جو معاملہ ہے ان کا علم اور یقین، ان کی معلومات اور اس پر یقین ہر مومن کو حاصل ہے. جو بھی مومن ہوگا اسے ایمان بالغیب پتہ ہوگا کہ فرشتے غیب ہیں، خدا غیب ہے، جنت غیب ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جہنم غیب ہے، آخرت کا دن غیب ہے. یہ تمام پر ہمارا ایمان بھی ہے اور یقین بھی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اگر نہ ہو تو آدمی مومن نہ بن سکے. اگر یہ غیب میں ڈگمگا گیا کہ نہیں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کیا معلوم، تو آدمی کا ایمان ڈگمگا جائے گا اور جو ہے وہ باہر ہو جائے گا، ایمان سے باہر. تو ایمان کو حاصل کرنے کے لیے، ایمان کی کاملیت کو، اکملیت کو، اس کے کمال کو پہنچنے کے لیے الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لائے، اس پر جو ہے پوری طریقے سے گامزن ہو جائے، علم بھی ہو، اس پر عمل بھی ہو، یعنی یقین پختہ ہو اس کا. یہ دو چیزوں. اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں، انبیاء اور اولیاء پر جو غیوب کے دروازے کھولتا ہے، جو غیب بتاتا ہے انہیں، جو معلومات انہیں ملتی ہے غیب کی، وہ اسی قسم کا غیب ہے. کون سا؟ جو دوسری قسم ہے جس پر ریفرنس موجود ہے، جس پر دلیلیں موجود ہے، وہ غیب ہے، وہ جس کا دروازہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء، بزرگان دین، سلف و صالحین، انبیاء علیہ السلام ان کے پر جو غیب کھولتا ہے، غیب کے دروازے کھولتا ہے، غیب کی انہیں معلومات ہوتی ہے، تو وہ غیب ہے جس کے بارے میں دلیلیں موجود ہیں. سمجھ میں؟ یا غیب معنی مصدری میں رکھا جائے، مصدر کے معنی میں رکھا جائے، اور غیب کا صلہ مؤمن بھی قرار کیا جائے، یا با کو مطلب بسین محذوف کر کے متعلق کر کے حال قرار دیا جائے. تو پہلی صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے جو بین دیکھے ایمان لائے. وہ معنی مصدری والا وہ ٹیکسٹ چھوڑ دیجئے، آپ بات سمجھنے کی یہ کوشش کیجئے کہ تب جو ہے پہلی صورت میں یعنی معنی مصدری میں رکھا جائے گا تو غیب کا صلہ مومن بھی ہوگا. غیب کا ایک تعلق ہوتا ہے، وہ ربط ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ معنی مصدری میں صلہ ہوگا، ایک ربط ہوگا، مومن بھی ایمان لایا ہے کس پر؟ غیب پر. تو اب اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلی صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے جو بن دیکھے ایمان لائے. ٹھیک ہے؟ جیسا کہ حضرت مترجم حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ترجمہ کیا ہے، جیسا کہ وہ بن دیکھے ایمان لائے، پہلا ترجمہ جو انہوں نے کیا ہے نا، الذین یؤمنون بالغیب. اس کے علاوہ دوسری صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ جو مومن کے پس غیبت ایمان لائے لیکن ایک مومن کو دوسرے کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ مومن ہوا کہ نہیں ہوا. ایک مومن کو بھی اس کے کانوں کان خبر نہیں، وہ ایمان لایا. میں ایمان لایا، تم کو اس کی خبر نہیں ہے، تم سے بھی پوشیدہ رکھ کے وہ ایمان لے آیا، تمہیں بھی پتہ نہیں لیکن وہ مومن ہے. سمجھ لو؟ یعنی ان کا ایمان منافقوں کی طرح مومنوں کے دکھانے کے لیے نہ ہو. یعنی مومن تو ہے لیکن دکھاوا نہیں کرتا ہے. منافق کیا کرتے ہیں؟ دکھاوا، میں تو ایمان والا ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو روزہ رکھتا ہوں. نہیں، یہ مومن ضرور ہے لیکن یہ دکھا نہیں رہا کہ وہ مومن ہو. تو اپنے بھائی کو بھی، اس کے دوسرے بھائی کو بھی پتہ نہیں کہ وہ مومن ہے، ایمان والا ہے. ان کا حال یہ ہے کہ سچے دل کے مومن ہوتے ہیں لیکن وہ کان خبر ہونے نہیں دیتے لوگوں کو. یہ کہنے کا مقصد، بلکہ وہ مخلص ہوں، غائب حاضر ہر حال میں مومن رہیں گے. چاہے غائب ہوں چاہے حاضر ہوں، بھائی کو معلوم ہو یا نہ ہو، ہر حال میں وہ مومن رہیں گے. یہ بتایا گیا. غیب کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ غیب سے قلب یعنی دل مراد ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو دل سے ایمان لاتے ہیں، اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ وہ دل سے ایمان لائے. اس صورت میں معنی یہ ہوں گے
کہ وہ دل سے ایمان لائے. کس سے؟ دل سے ایمان لائے. سمجھے؟ اب اس کے علاوہ دیکھیے، ایمان جن چیزوں کی نسبت، جن چیزوں سے منسوب کر کے ایمان کی بات کی جاتی ہے کہ ہدایت اور یقین سے معلوم ہے، ایمان جن چیزوں کی نسبت ہدایت و یقین سے معلوم ہے کہ یہ دین محمدی میں سے ہے، یہ حضور کا دین ہے، سمجھ رہے؟ اس سب کو ماننے اور دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان صحیح ہے. صحیح ایمان وہی ہے جن جن چیزوں کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ دین محمدی کا حصہ ہے، ان تمام پر ایمان سب کو مانے، دل سے مانے، زبان سے اقرار کرے، تصدیق کرے، یہی ایمان صحیح ہے. صحیح ایمان یہی ہے. سمجھ رہے؟ اور عمل ایمان میں داخل نہیں ہے. عمل الگ ہے، ایمان الگ ہے. سمجھ رہے؟ دونوں الگ الگ کیٹیگری ہے. پہلے ایمان ہے، پھر عمل کی باری ہے. سمجھ رہے؟ تو ایمان اور عمل دونوں میں فرق ہے. سمجھ رہے؟ ایمان الگ ہے، عمل الگ ہے. اس لیے یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکوٰۃ فرمایا گیا کہ الذین یقیمون الصلاۃ، ہاں وہی ہے نا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. دونوں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. الذین یؤمنون بالغیب، پہلے عقیدے کی بات کی گئی کہ وہ جو غیب پر ایمان لائے، بن دیکھے ایمان لائے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کیے، ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ عمل بعد میں آیا، پہلے ایمان آیا. تو پہلے عقیدہ ہے، پھر عمل ہے. لہٰذا بتا رہے ہیں کہ عمل جو ہے ایمان میں داخل نہیں. اس لیے کہا گیا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون کہا گیا. سمجھے؟ بات سمجھ میں آئی؟ سمجھے بات کو؟ ٹھیک ہے، بس اتنا کرتے ہیں، کافی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.